السلام علیکم دوستو، اسمین عروج کا سلام قبول سبحانہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اے نبی اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کریں، بے شک وہ ایک راست بات انسان اور ایک پاک نبی تھے۔ اور سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ابراہیم بڑے حلیم، نرم دل اور ہر حال میں خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور سورۃ توبہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک ابراہیم بڑے رقیق القلب اور خدا ترس اور بت باد آدمی تھے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ کس طرح واقع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ جب یہ دعا قبول ہوئی تو آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے بڑے صاحبزادہ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو آپ کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بطن سے تھے جو مصری تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ ابھی تک بے اولاد تھیں۔ مکہ پاک میں حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے جب اس کے رب نے اس کو چند باتوں سے آزمایا، وہ ان میں پورا اترا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ سورۃ بقرہ۔ جن چند باتوں کا ذکر یہاں ہوا ہے وہ آزمائش تھیں۔ ان میں سے حضرت ابراہیم کو حق کی راہ میں گزرنا پڑا اور جن میں وہ خدا کی مہربانی سے پورے اترے۔ اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ جب بچہ اتنی آرزوؤں تمناؤں کے بعد ملا تھا تو اسے اس کی ماں کو عرب کے ایک علاقے تک صحرا میں چھوڑ آئے، اور ہدایت ہوئی کہ حضرت ابراہیم نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ان فرمان کی تعمیل کی۔ صحرا میں نہ پانی تھا نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ حضرت ابراہیم نے چمڑے کے ایک تھیلے میں کھجوریں ڈالیں، پانی کے ایک مشکیزہ حضرت ہاجرہ کو دیا اور خود واپس جانے لگے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ میں آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہ نیکوکار خاتون بولی کہ اگر یہ بات ہے تو پھر خدا ہمیں ضائع ہرگز نہیں کرے گا، اور بچے کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ہاجرہ بچے کو دودھ پلاتی رہی، مشکیزے سے پانی پیتی رہی، مگر جب پانی ختم ہو گیا اور پھر آپ کو پریشانی لانے لگا تو حضرت ہاجرہ نے بچے کی حالت دیکھی، ان سے دیکھی نہ گئی۔ وہ اٹھ کر وادی کی طرف دیکھنے چل پڑیں کہ شاید کوئی آدمی نظر آئے، کہیں پانی کا کوئی پتہ چل جائے، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں دو پہاڑیاں صفا و مروہ تھیں جو ایک دوسرے سے کچھ مسافت پہ واقع تھیں۔ حضرت ہاجرہ نے پانی نہ پایا اور آدمی تلاش کرنے میں انہیں پانی نہیں ملا، اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں 7 چکر لگائے۔ بے چینی سے یہ مامتا کی ایک تڑپ تھی۔ نیک بی بی نے اپنی مصیبت اس وقت دونوں پہاڑوں کے درمیان جو 7 چکر لگائے تھے ایسی یادگار اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ ہر حاجی کو جو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے ان پہاڑیوں کے درمیان 7 پھیرے ضرور لگاتا ہے، یعنی صفا و مروہ میں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور بے آب و گیا وادی میں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اور یہی چشمہ ہے جس ہم زمزم کہتے ہیں۔ زمزم کے پھوٹ نکلنے سے حضرت ہاجرہ کی بہت بڑی تکلیف رفع ہو گئی۔ آپ زمزم کا پانی پیتے رہیں اور بچے کو دودھ پلاتے رہیں، یہاں تک اسی لکو دوگ وادی میں اللہ کی مہربانی سے پھر انسان بھی آئے، اور پھر آہستہ آہستہ قبیلے جو ہیں وہ بستے گئے، اور اسی طرح یہ جگہ آباد ہو گئی، اور یہاں تک کہ پورا مکمل شہر بن گئی، اور یہ بستی اب مکہ مکرمہ کہلاتی ہے۔ قربانی۔ حضرت اسماعیل ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس لیے خواب کا مطلب یہی تھا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ کی راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دینے کا حکم صادر فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اس خواب کو حضرت اسماعیل سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ وہ کر ڈالیے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ یہ واقعہ 10 ذی الحجہ کا ہے، مکہ مکرمہ میں پیش آیا جب بیٹے کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے انہیں مکے سے باہر منی کے مقام پر لے گئے۔ مکہ مکرمہ سے کچھ میل دور پھر آپ نے بیٹے کو پیشانی کے بعد زمین پہ لٹا دیا اور خدا کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے، اور بیٹا بھی اس عادت کے لیے تیار ہو گیا۔ ذبح ہوتے ہوئے
خدا کی طرف سے ندا آئی کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ ایک مینڈا حاضر کیا، حضرت اسماعیل کی جگہ قربان کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جان بخشی فرمائی اور اس مینڈے کو ان کی جگہ ذبح کر دیا گیا۔ یہ آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش آئی اور یہ انسانی تاریخ کی ایک بہت بڑی مثال پیش کرنے کے لیے عاجز ہے۔ اللہ رب العزت نے خود بھی یہی فرمایا ہے کہ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ سبحان اللہ نے اس واقعے کو یادگار بنا دیا اور آج تک بے مثال یہ ایک قربانی بے مثال ہے جو ہج کے طور پہ دی جاتی ہے۔ رہتی دنیا تک یہ جو قربانی ہے یہ ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہے گی، اور جب تک انشاءاللہ تعالی اسلام ہمارا قائم ہے، دین قائم ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا بہت اچھا اجر دیں گے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو ہمیں ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے، ہماری اس کوشش کو قبول کر لے۔ میری بھی اس ادنا سی گزارش ہے اور اپنے رب سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ میری بھی اس ادنا سی کوشش کو قبول کر لے جو میں نے تیری محبت میں تیرے راستے میں کی ہے، تو اس کو قبول اور منظور فرما۔ تو دلوں کا حال جانتا ہے، نیتوں کو ارادوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مگر جو بھی ہے بندے تو تیرے ہی ہیں۔ رخصت ہو تو ہمارے لبوں پہ ایک ہی کلمہ ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك